يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا مما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والسابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ. سورہ مائدہ کا جو 9واں رکوع ہے آیت نمبر 67 سے 77 تک، یہ 10 آیتیں ہم آج انشاءاللہ پڑھیں گے. ارشاد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، چونکہ سلسلہ کلام چل رہا ہے بنی اسرائیل کا، بنی اسرائیل کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار حکم کیا گیا کہ آپ ان سے یہ بات کریں، یہ بات کریں، ان کو یہ بات سمجھائیں، ان کو یہ بات کہیں. اسی تسلسل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بطور خاص ایک بات جو ہے تذکیر کے طور پر فرمائی، اور دراصل یہ تذکیر میرے آپ کے لیے. فرمایا یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ پہنچا دیجئے، ما انزل الیک من ربک، جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہو رہا ہے اس کو پہنچا دیجیے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے پھر گویا رسالت کا حق ادا نہ کیا. آپ یہ کام ضرور کریں، حق پورے کا پورا پہنچائیں، کسی کو اچھا لگتا ہے یا اچھا نہیں لگتا، دونوں صورتوں میں پورا حق پہنچائیں. ہاں، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رسالت کے اس عظیم شان منصب پر فائز ہیں. ساری کی ساری باتیں ہدایت کی جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، ان کو بے کم و کاس آپ پہنچا دیں. تو صاف ذرا اس کا ریئیکشن آئے گا، صاف ذرا. یہ چونکہ بات چل رہی ہے بنی اسرائیل کی یہودیوں کی، تو یہودیوں نے بہت خوفناک انداز کے اندر جتنی یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اتنی مشرکین نے بھی نہیں کی. یعنی 3-4 بار تو باقاعدہ قتل کا منصوبہ ہوا. نعوذ باللہ. اس لیے اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے. اس لیے آپ بالکل ڈنکے کی چوٹ پر ہانکے پکارے ببانگے دہل رسالت کی اس کار عظیم کو پورا کریں اور ساری بات پہنچائیں، چاہے کسی کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کوئی قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، بات پوری پہنچائیں. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یقیناً اس کافر قوم کو اللہ آپ کے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہیں دکھائے. یہاں ہدایت سے مراد یہ ہے کہ یہ تو آپ کو نقصان پہنچانے کے درپے ہیں، تلے ہو گئے، لیکن اللہ آپ کو ان کے شر سے نہیں بچائے گا، اور ان کو آپ کے خلاف ان کے جو ہتھ کنڈے ہیں، منصوبے ہیں، ان کی پروپیگنڈے ہیں، ان کی جو سازشیں ہیں، اللہ ان کو کبھی بھی کامیابی کی راہ پر نہیں جانے دے گا. پھر اس کے بعد دوبارہ اہل کتاب کی طرف روح زبان پھرتا ہے
اللہ فرماتے ہیں کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لستم علی شیء، تم کسی اصل پر نہیں ہو، ہرگز نہیں، تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک تم تورات کو، انجیل کو اور دو دیگر کتابیں تم پر نازل ہوئی، جب تک ان کو قائم نہ کرو تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو۔ اور وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور لازماً ایسا ہی ہوگا کہ یہ جو فرمان اب نازل ہوا ہے تمہارے رب کی طرف سے، وہ ان میں سے اکثر کی طغیانی اور سرکشی میں اضافے کا ہی موجب بنے گا، کہ جب انہوں نے اپنے پاس آئے ہوئے اللہ کے کلاموں کا انکار کیا ہے، گویا سرکشی اور انکار کے اوپر وہ اب جم گئے ہیں، لہٰذا اب جو قرآن مجید آیا ہے یہ ان کی ہدایت کا موجب نہیں بنے گا، ان کے طغیان میں، ان کی سرکشی میں، ان کی بغاوت الہی میں مزید اضافے کا موجب بنے گا۔ اس لیے فلا تعسى على القوم الكافرين، کافروں کے حال پر آپ بالکل افسوس نہ کریں، کافروں کے حال پر بالکل بھی افسوس نہ کریں، نہ اپنے دل میں ان کے لیے کوئی رحم کا گوشہ پیدا کریں، ہاں دعوت کے لیے ضرور ان کو دعوت پہنچائیں۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، اب یہ اسی مفہوم کی آیت مبارکہ سورہ بقرہ کے اندر بھی گزر چکی ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے، چاہے وہ یہودیوں میں سے ہوں یا مجوسیوں میں سے، صابی کہتے ہیں مجوسیوں، یا مجوسیوں میں سے ہوں یا عیسائیوں میں سے ہوں، من آمنا باللہ والیوم الآخر، جو کوئی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے گا، فلا خوف علیہم، اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، اس کے لیے کوئی حزن نہیں ہے، کوئی غم نہیں۔ اب چونکہ یہاں پر ایمان اور عمل صالح کی تفصیلات بتانا مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ بتانا ہے کہ یہ جو یہود و نصارہ اپنے آپ کو ہدایت کا اجارہ دار سمجھتے ہیں، ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ کے بڑے لاڈلے اور چہیتے ہیں، ہم جو کچھ کرتے پھر ہیں، ہم نے سیدھا جنت میں جانا ہے، ہرگز ایسا نہیں۔ اللہ کا رسول تو ایمان، عمل صالح اور آخرت اور جو رسالت کا عقیدہ ہے، جو یعنی کہ لوازم ہے ایمان کے، جو لوازمات ہیں ایمان کے، جو ان پر گامزن ہوگا اسی کے لیے دنیا آخرت کے اندر کامیابی۔ ان کے جو جھوٹے دعوے ہیں ان کے اوپر فیصلہ ہرگز نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ۔ فرمایا لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ہم نے، اللہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل سے مضبوط عہد لیا تھا، اور پھر وہی دوبارہ ہلکی ہلکی جھلکیاں اور اشارے ہیں ان کی تاریخ سے۔ اور وارسلنا الیہم رسولا، ہم نے ان کی طرف کئی رسول بھیجے، کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، جب بھی ان کے پاس میرا کوئی رسول آیا ایسی ہدایت لے کے جو ان کی خواہشات کے خلاف تھی، تو کیا کیا انہوں نے، فریقاً کذبوا، کچھ نے جھٹلایا، وفریقاً یقتلون، اور کچھ نے اپنے انبیاء کا قتل کیا، اور وحسبوا الا تکون فتنۃ، اور یہ اپنے تئیں، اپنے دانش میں یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی فتنہ پیدا نہیں ہوگا، انبیاء کا قتل بھی کر رہے ہیں، ان کا انکار بھی کر رہے ہیں، اور سمجھتے ہیں کوئی فتنہ بھی پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں فعموا وسموا، یہ اندھے اور بہرے بنے ہوئے ہیں، انجام کے مطابق یہ اندھے اور بہرے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ثم تاب اللہ علیہم، اللہ نے پھر بھی ان کو معاف کیا، لیکن کیا ہوا، اللہ کی طرف سے یہ موقع ملنے کے بعد ان کا مزید حال خراب ہوا۔ ثم عموا وسموا کثیر منهم، یعنی اس کے بعد پھر یہ اور زیادہ ان کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسی بہرے پن اور اندھے پن کے اندر بڑھتے چلے گئے، اور واللہ بصیر بما یعملون، جو کچھ حرکات کر رہے تھے اللہ ان کو دیکھتا رہا ہے۔ اور لقد کفر الذین قالوا، اب عیسائیوں کی طرف جو ہے بات پھر رہی ہے، اللہ فرماتا ہے لقد، بے شک،
کفر الذین قالوا، ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ تو مسیح ابن مریم ہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک علیہ السلام۔ ہاں، اور پھر فرمایا حالانکہ وقال المسیح، مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو، اور جو کہ ربی و ربکم، میرا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے، اس کی عبادت کرو۔ انہو من یشرک باللہ، اب شرک کے بارے میں، اللہ کے ساتھ جو شرک کیا، شرک کے بارے میں اس سے پہلے ہم نے ایک آیت پڑھی کہ جو کوئی اللہ سے کے ساتھ شرک کرتا ہے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو جس کے بارے میں چاہیں گے اس کو معاف کر دیں گے، لیکن شرک کو اللہ کسی صورت معاف کرے۔ اور آج اللہ تعالیٰ نے شرک کا ایک اور نہایت خوفناک انجام بتایا۔ انہو من یشرک باللہ ہے، جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنت، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا، اور ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ تو آگ ہے، جہنم کی آگ ہے۔ وما للظالمین من انصار، ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، ان کا کوئی ولی نہیں ہوگا، ان کا کوئی دوست نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اور یہ کیسے ظالم ہے؟ یعنی کچھ نے کہا کہ نعوذ باللہ مسیح ابن مریم علیہ السلام بذات خود اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ کچھ نے کہا نہیں، خدا تو تین ہے، ان میں سے ایک جو ہے اللہ ہے اور باقی دو اور خدا بھی ہیں، ان کے اندر ایک ہمارے مسیح بھی ہے، نعوذ باللہ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لقد کفر الذین قالوا، یقیناً کفر کیا انہوں نے بھی جنہوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، خدا تین ہے ان میں سے ایک اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ وما من الہ الا الہ واحد، اس خدا واحد کے سوا اور کوئی خدا نہیں۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اگر یہ باز نہ آئے اس فضول بات سے جو یہ کر رہے ہیں، اگر یہ سے باز نہ آئے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو لازماً ہی کافروں کے لیے دردناک عذاب دیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بڑے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے، یہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں، اس لیے اللہ ان کو بار بار موقع دیتا ہے۔ اب ان کے صریحاً کفر اور شرک کے باوجود ایک دم درمیان میں اللہ فرماتے ہیں افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، کیا یہ اللہ سے توبہ نہیں کریں گے اور اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے؟ عیسائیوں کی بات ہو رہی، ان کے جرم عظیم کا تذکرہ کیا، اس کا انکار کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کی تردید فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کریں گے اور اللہ سے استغفار نہیں کریں گے؟ گویا دروازہ اللہ کی محبت اور رحمت کو ان کے لیے بھی کھلا ہوگا جب چاہیں اللہ کی طرف کھلا جائے۔ اور اللہ فرماتے ہیں واللہ غفور رحیم، اور اللہ تو ہے بڑا معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ہم بندے ہیں اللہ کے، ہم جو انسان ہیں، ہم بڑے خوش نصیب ہیں، اور ہم انسانوں میں سے جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے یہ سب سے خوش نصیب ترین انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے، ان کی ماؤں سے بڑھ کر 70 گنا زیادہ پیار فرمایا ہے، اور پھر اس امت آخر پر اللہ نے اور بھی بڑے احسانات فرمائے۔ اس لیے اللہ کی طرف لٹنا چاہیے، اس کی رحمتیں، اس کی بخشیں ہماری منتظر ہیں۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے استغفار کا تعلق قائم رکھنا چاہیے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ ایک رسول، اور یہ ہے قد خلت من قبل الرسل، ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں۔ بالکل یہی جملہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے باب میں بھی یہ اللہ نے فرمایا ہے قرآن مجید، جب اللہ یہ فرمایا کہ قد خلت من قبل الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، یہ پڑھا ہے پہلے
اگر وہ نعوذ باللہ قتل کر دیے گئے یا وفات پا جائے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے ہدایت کے راستے سے؟ تو عیسی علیہ السلام بھی اللہ کے ایک رسول ہے، قد خلق من قبل الرسل، اور رسول بھی ان سے پہلے گزر چکے ہیں، تم نے کیوں ان کو خدا کا بیٹا ہے یا نعوذ باللہ عین خدا بنا دیا؟ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، ان کی ماں تو راست باز خاتون تھی، صدیقہ تھی، بڑی نیک اور سچی پاک دامن خاتون تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا جملہ ارشاد فرمایا ہے جس نے عیسائیت کے تمام عقائد کی جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ فرمایا چھوٹا سا بہت پیارا جملہ ہے، بہت ہی جامع جملہ ہے، کانا یأکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، وہ دونوں بالکل عام انسانوں کی طرح تھے، کھانا کھاتے تھے، چلتے تھے، پھرتے تھے، ان کو بھوک لگتی تھی، ان کو نیند بھی آتی تھی، ان کو شیطان نے بہکانے کی کوشش بھی کی، شیطان نے ان کے اوپر حملے بھی کیے، اسی طریقے سے اور بہت سے معاملات ہوئے جو عام انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے منصب پر سرفراز فرمایا، ان کے ساتھ براہ راست تعلق قائم کیا ہے، خاص انداز میں جو انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے، اور ان کو کتاب بھی دی ہے۔ اس بنیاد پر تم ان کو کیسے اس کا بیٹا بناتے ہو اور کیسے تم نے ان کو الوہیت میں حصہ دار بنا لیا؟ انظر، ذرا دیکھو تو صحیح، کیف نبین لہم الآیات، اللہ کیسے اپنی آیات کو تمہارے سامنے کھول کر بیان کرتا ہے، دیکھو تو صحیح، ذرا سوچو تو صحیح۔ اور پھر فرمایا ثم انظر انا یؤفکون، پھر دیکھو ان کو کیسے سیدھی راہ سے بھٹک رہے ہیں، بہک رہے ہیں، پھسل رہے ہیں، پھر یہ کیسے کس طرح سے غلط راستے کی طرف جو ہے یہ الٹے پھرے جاتے ہیں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے، اتعبدون من دون اللہ، تم اللہ کے سوا ان کو پکارتے ہو، ان کی بات کرتے ہو، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، تم ان کو پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ان کی بات کرتے ہو، اتعبدون، ان کی بات کرتے ہو۔ واللہ هو السمیع العلیم، حالانکہ سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا کون ہے؟ وہ تو اللہ ہی ہے۔ پھر تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو کیوں پکارتے ہو، کسی اور سے کیوں توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری مدد کریں گے؟ قل یا اہل الکتاب، آخری جملہ ہے، آخری آج کے سبق کی۔ اور یہاں پر ایک بات پھر ان کے گمراہ کن عقیدے کی ایک وجہ بتائی جو اس سے پہلے بتائی تھی، بنیادی وجہ عیسائیوں کے گمراہ ہونے کی۔ فرمایا قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، تم اپنے دین میں کیوں غلو کرتے ہو؟ غلو کہتے ہیں کہ کسی چیز کی وجہ سے حق بات سے بہت زیادہ جو ہے مبالغہ آرائی کر جانا، پھر جانا، مطلب دوسرے الفاظ میں۔ اب ان کا غلو کیا تھا کہ اپنے نبی کی محبت اور عقیدت میں انہوں نے اس کو ایک خدا بنایا، یا دوسرے کو کہا نہیں وہ ایک خدا تو نہیں تھے، خدا کے بیٹے تھے، اور ساری خدائی صفات سے متصف تھے، نعوذ باللہ۔ اس لیے دوسری بار یہ جملہ دوسری بار آ رہا ہے، اس سے پہلے بھی یہی بات بتائی تھی۔ اور وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ، اور اس قوم کی تخیلات کی پیروی نہ کرو، قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ، جنہوں نے اس سے پہلے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، خود بھی گمراہ تھے، وَأَضَلُّوا كَثِيرٌ، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا۔ یہاں اشارہ ہے یونانیوں کے فلاسفرز کی طرف۔ یہ جو عیسائی ہیں ان کے ہاں کافی عرصہ تک ایک اللہ کی بات ہوتی رہی، پھر اس کے بعد انہوں نے، ان کے ہمسایہ قوم کے اندر یونانی آباد تھے، یونانیوں کے فلسفوں سے متاثر ہو کر کے انہوں نے بھی اپنے دین کی عجیب و غریب قسم کی جو ہے انہوں نے توجیحات کرنا شروع کر دی، کرتے کرتے بالآخر انہوں نے عین جو ہے وہ شرک کیا اور کفر کیا۔ یہ اشارہ آپ یہاں یونانیوں کی طرف ہے۔ اور وہ جو ہے وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، وہ جو ہے وہ تو سیدھی راہ سے، سواء السبیل سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے تھے، تو یہ ان کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ان کو فرمایا جا رہا ہے کہ کیوں تم ان کی پیروی کرتے ہو؟
وہ تو گمراہ تھے، بہت ساروں کو گمراہ کیا، اور ایسے گمراہ تھے کہ سماج سبیل سے بہت زیادہ بھٹک گئے. تو حضرات یہ جو ہے آج کا رکوع 10 آیات پر مشتمل ہے، اور ان کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ایک بڑی اہم بات سمجھائی ہے. بالکل پہلی آیت جب فرمایا کہ اے میرے رسول، جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے اسے پہنچا دو. اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو رسالت کا حق ادا نہیں کریں گے. ہاں، یہ کام کرتے ہوئے جو لوگ آپ کے اوپر غصہ کریں گے، آپ کے خلاف جو ہے وہ بہت خوفناک سازشیں کریں گے، آپ کو ان سے نہیں ڈرنا چاہیے. واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے. اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا لوگوں کے مقابلے میں. اب یہاں پر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اور بہت بڑا جو ہے اللہ کی طرف سے گویا کہ بہت شاندار قسم کا انعام ہے کہ جو کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر چلتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کرے گا. یہ دعوت و تبلیغ ہے. بلغ مطلب تبلیغ کرنا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، آپ پہنچائیے جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے. تو جو کوئی اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کرے گا، اس کو بالکل اطمینان کے ساتھ، بالکل اللہ پر کامل توکل کرتے ہوئے یہ کام بے قوم و خاص کرنا چاہیے، پورے کے پورے دین کو پہنچانا چاہیے. لوگ اگر آگے سے کسی قسم کا کوئی ریئیکشن دیں گے تو اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہ ہمیں اس کار عظیم کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جیسے وہ مجوسی کا ذکر ہے، عیسائی جناب مجوسی